اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنو، اے وہ لوگ جو اپنے آپ کو ایمان کا دعویٰ کرتے، اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، مسلمان کہتے ہو، اے مومنو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم اہلیکم نارا، تم لوگ اپنے آپ کو اور اپنے اہل ویال کو اس جہنم سے بچاؤ، اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اور اس جہنم کے اوپر ایسے فرشتے لگائے گئے ہیں، داروغے لگائے گئے ہیں جو بہت سخت ہیں اور جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جو ان کو حکم دیتا ہے وہ اسی کو کرتے ہیں، اسی کام کو کرتے ہیں۔ تو آپ غور کریں گے اس آیت کے اندر، تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری باتیں بیان کی ہے، اس میں ایک باتیں بھی بیان کی ہے کہ اے لوگو، اے مومنو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل ویال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم سے آگ سے بچانے کی فکر کرو، اپنے آپ کو اور اپنے اولاد کو بھی۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی چیز کو حدیث کے اندر بیان کیا ہے، جیسے کہ نبی صحیح ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث میں آپ یہ حدیث موجود ہے، آپ کو ملے گی۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ، تم لوگ اپنے اولاد کو نماز کا حکم دو، وہم ابناء 7 سنین، جب وہ تمہارے بچے، تمہارے بیٹے 7 سال کے ہو جائیں تو تم ان کو نماز کا حکم دو، وضربوہم علیہا، اور تم ان کو مارو، وہم ابناء 10 سنین، جب 10 سال کے تمہارے بچے ہو جائیں، تمہارے بیٹے ہو جائیں، 10 سال کے ہونے کے باوجود بھی نماز میں سستی کاہلی کرے، نماز نہ پڑھیں، نماز میں کوتاہی کرے، تو تم اپنے بال بچوں کو، اپنے اولاد کو مار کر کے نماز پڑھاؤ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو اس حدیث کے اندر تعلیم دی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے بھی اسی چیز کو قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے، سورہ طٰہٰ کے اندر، سورۃ نمبر 20 پارہ نمبر 16، پارے کا نام ہے قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا وامر اہلک بالصلاۃ، تم لوگ اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل ویال کو نماز کا حکم دو، وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا، اور تم خود بخود اس پر قائم رہو، نماز پر ڈٹے رہو، نماز پر قائم رہو۔ یہ اللہ رب العالمین نے بھی ہم اور آپ کو اس چیز کا حکم دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو نیک اولاد ہوتی ہے اس کا فائدہ ہمیں کیا ملے گا؟ جیسے مان لیجیے ہمیں اپنے اولاد کی نیک تربیت کر دی، نیک بنا دیا اولاد کو، تو ایک نیک اولاد سے اس کے والدین کو کیا ثواب ملتا ہے، دنیا کے اندر آخرت کے اندر کیا ثواب ملتا ہے؟ آئیے اس کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمل الا من ثلاثه، الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جب انسان کا وفات ہو جاتا ہے، جب انسان انتقال کر جاتا ہے تو اس کے نیکیوں کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، مگر 3 سلسلے ایسے ہیں کہ اگر وہ کر کے گیا ان کاموں کو یا کسی بھی کام کو ان میں سے کر کے گیا ہے تو اس کے نیکیوں کے سلسلے جاری رہیں گے، اس کو نیکیاں ملتی رہیں گی۔ پہلے نمبر پہ فرمایا الا من صدقۃ جاریہ، کوئی صدقے جاریہ کر کے گیا ہے، مسجد بنا دیا، نل لگوا دیا اور مدرسہ بنوا دیا، اور کوئی ایسا کام کر کے گیا ہے جس سے دوسرے لوگوں کو فائدہ ملتا ہے، دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو لوگ اس چیز سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کو اس نیکیاں ملتے رہیں گے، اس کے کھاتے میں نیکیاں جمع ہوتی رہیں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا او علم ينتفع به، یا کوئی ایسا علم چھوڑ کر کے گیا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی تقریر کر دی، کوئی خطاب کر دیا لوگوں کے سامنے، لوگوں نے اس کی خطاب کو، اس کے تقریر کو ریکارڈ کر لیا، لوگ اس کو سن رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں اس پر اور ہدایت کے راستے پر آ رہے ہیں۔ یا اسی طریقے سے کوئی کتاب لکھ دی، اس کتاب کو پڑھ کر کے لوگ عمل کر رہے ہیں اور دین کی باتوں پر عمل کر رہے ہیں، دین کی طرف آ رہے ہیں، مائل ہو رہے ہیں، اس سے بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یا اسی طریقے سے مدرسے میں، کلاس میں بہت سارے طلباء کو پڑھا دیا، تعلیم دے دی، قرآن حدیث کی باتیں بتا دی، تو جب تک وہ علم ایک دوسرے تک پہنچتی رہے گی، پھیلتی رہے گی، جب تک اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو دوسرے نمبر پہ فرمایا
اور علم ينتفع به، یا کوئی ایسا علم چھوڑ کر کے گیا ہو جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، دین کی بات، اسلام کی باتیں پر عمل کرتے ہیں لوگ۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، یا کوئی نیک اولاد چھوڑ کے گیا ہو۔ غور کیجئے، اولاد تو ہر کوئی چھوڑ کر کے جاتا ہے، کافر ہو، مشرک ہو، منافق ہو، مسلمان ہو، جاہل ہو، پڑھا لکھا ہو، اولاد تو ہر کوئی چھوڑ کر کے جاتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صالحین کا ذکر کیا، وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ تو نیک اولاد بھی اگر اپنے ماں باپ کے حق میں، والدین کے حق میں دعائیں اگر کرتی ہے اولاد، تو اس کو بھی اس کے والدین کا ثواب اس کو ملے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا۔ تو یہ ہے نیک اولاد کی تربیت کرنے کا یہ ثواب کہ آپ دنیا سے چلے جائیں گے، انتقال کر جائیں گے، پھر بھی آپ کو جب تک آپ کی اولاد آپ کے حق میں دعا کرے گی، آپ کا درجہ بڑھتا رہے گا، جنت کے اندر آپ کا مقام بڑھتا رہے گا۔ ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل لیرفع الدرجۃ للعبد الصالح فی الجنہ، کہ جنت کے اندر ایک نیک مرد کے درجات، ایک مومن مرد کے درجات، جو مسلمان آدمی، جو مومن آدمی جنت میں رہے گا، اس کے درجات بلند ہوتے رہیں گے، بلند ہوتے رہیں گے، اس کے درجات بڑھتے رہیں گے۔ تو بندہ کیا کہے گا اللہ رب العالمین سے؟ فیقول یا رب ان لی ہذہ، اے اللہ میں نے اتنی ساری نیکیاں نہیں کی تھی، اتنے سارے نیک عمل نہیں کیے تھے، میرے درجات کیوں بلند ہو رہے ہیں؟ میں نے درجات کی بلندیوں پر کیوں چڑھ رہا ہوں، کیوں نیکیوں پر چڑھ رہا ہوں، میرے درجات کیوں بلند ہوتے جا رہے ہیں؟ تو اللہ رب فرمائے گا فیقول باستغفار ولدک لک، تیرے نیک اولاد کی استغفار کی وجہ سے تیرا بیٹا، تیری اولاد تیرے لیے دعا کرتی ہے، بار بار بیٹا تیرے لیے دعا کرتا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ رب العالمین ہمارے ماں باپ پر ویسے رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا تھا، بچپن میں میرے ساتھ احسان کیا تھا، اللہ رب العالمین تو ان پر بھی رحم فرما۔ تو جب تک نیک اولاد آپ کے حق میں دعا کرتی رہے گی، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو اللہ کیا کہے گا؟ اے اللہ کے بندے، تیرے نیک اولاد کی وجہ سے یہ تیرے درجات بلند ہو رہے، تیری نیک اولاد تیرے لیے بار بار دعا کرتی، اس لیے تو جنت کے اندر درجات کو چڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے نیک اولاد کا ثواب ملتا کیا ہے۔ اس دونوں حدیثوں کو آپ سامنے رکھیں گے تو بات ثابت ہو جائے گی کہ اپنے اولاد کو نیک بنانا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے، کتنا فائدہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسی طریقے سے ایک چوتھا اصول یہ ہے کہ اگر ہم اور آپ اپنے بچوں کو نیک بنانا چاہتے ہیں، دیندار بنانا چاہتے ہیں، چوتھا اصول یہ ہے کہ ہم اپنے اولاد کے حق میں، اپنے لیے بھی، اپنے حق میں بھی اور اپنے اولاد کے حق میں اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ کس چیز کا؟ کہ اللہ ہمیں بھی گناہوں سے، غلط کاموں سے، فحش کاموں سے بھی بچا، شرک کے کاموں سے مجھے بھی بچا، اور ہماری اولاد کو بھی گناہ کے کاموں سے، غلط کاموں سے محفوظ رکھ۔ اسی طریقے سے ہم کو بھی نیک کام، اچھے کام کرنے کی توفیق دے، ہماری اولاد کو بھی نیک کام، اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس طرح کی دعا بھی ہمیں کرنی ہوگی۔ چوتھے نمبر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اللہ رب العالمین سے۔ اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ ابراہیم کے اندر کیا ہے، سورۃ نمبر 14 پارہ نمبر 13۔ پارے کا نام ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ یاد کرو اس وقت کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا ہے اللہ رب العالمین اس شہر کو امن اور شانتی والا شہر بنا دے، هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اس شہر کو امن اور شانتی والا شہر بنا دے، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور ہم کو اور ہماری آل اولاد کو بت پرستی سے بچا لے، شرک کے کاموں سے بچا لے، اللہ ہماری حفاظت فرما۔ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ ہم کو بھی، ہماری آل اولاد کو بھی شرک سے بچا لے، شرک سے ہماری حفاظت فرما۔ اسی طریقے سے آگے بیان کیا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ رب العالمین تو ہم کو بھی اور ہماری آل اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ ہم کو بھی ہماری آل اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ وتقبل دعا، اے اللہ رب العالمین ہماری دعا کو، ہماری نماز کو قبول فرما لے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی ہے، اس لیے ہم اور آپ کو یہ دعا کرنی چاہیے اپنے آل اولاد کے حق میں، اپنے حق میں بھی۔ اسی طریقے سے ایک دوسری آیت دیکھیے
اللہ رب العالمین نے اپنے مومن بندوں کی ایک بہت ساری خوبیوں کو بیان کیا، اس میں سے ایک خوبی یہ بھی بیان کی ہے جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان کے اندر کیا ہے۔ سورہ فرقان سورۃ نمبر 25 پارہ نمبر 19، پارے کا نام ہے وقال الذین لا یرجون لقاءنا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ اللہ کے مومن بندے، عباد الرحمن بندے تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین سے دعا مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے، ہماری آل اولاد کی طرف سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دے، یعنی ہماری بیویوں کو، ہماری آل اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں متقیوں کا، پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ تو یہ اللہ کے مومن بندے دعا مانگتے ہیں، اس لیے یہ دعا بھی ہمیں مانگنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک آخری آیت سورہ احقاف کے اندر اللہ رب العالمین نے بھی اپنے مومن بندوں کی صفات کو بیان کیا ہے کہ وہ اللہ کے جو مومن بندے ہوتے ہیں جب وہ 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو وہ کس طرح کی دعا مانگتے ہیں اللہ رب العالمین سے۔ سورہ احقاف سورۃ نمبر 46 ہے اور پارہ نمبر 26، پارے کا نام ہے فمن حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ اے اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق دے کہ میں تیرا شکریہ ادا کروں۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ اے اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے کہ جو تو نے احسان میرے اوپر کیے، مجھ پر کیے ہے، اور میرے والدین پر جو تو نے احسان کیا ہے اس احسان کا میں شکریہ ادا کروں۔ وان اعمل صالحا ترضیٰ، اور ایسا نیک اعمال کرو، اچھے اعمال کرو جس کو تو پسند کرتا ہے، جس سے تو خوش ہوتا ہے، یعنی مجھے اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے جس کو تو پسند فرماتا ہے۔ وان اعمل صالحا ترضیٰ واصلح لی فی ذریتی۔ اے اللہ رب العالمین اور ہماری آل اولاد کو بھی نیک بنا دے، ہماری آل اولاد کی اصلاح فرما دے۔ واصلح لی فی ذریتی، اے اللہ میری اولاد کی اصلاح فرما دے، یعنی میری اولاد کو صالح اور نیک بنا دے۔ انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اے اللہ رب العالمین میں تیرے طرف توبہ کرتا ہوں، میں تیرے طرف رجوع کرتا ہوں۔ وانی من المسلمین، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں، فرما برداروں میں سے ہوں۔ تو یہ دعا بھی ہم اور آپ کو کرنی چاہیے۔ اس لیے اللہ نے بیان کیا جو مومن بندے ہوتے ہیں اللہ کے، وہ جب 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو یہ دعا مانگتے ہیں۔ اس لیے ہم اور آپ کو، اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک ہو، صالح ہو، تو ہمیں ان چاروں اصولوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ پہلا اصول کیا ہے کہ جب شادی کرنے لگیں تو شادی کرنے سے پہلے نیک عورت کا انتخاب کریں، نیک عورت سے شادی کریں۔ دوسرا اصول کیا ہے کہ شادی ہو گئی ہے، عورت آ گئی گھر میں، اب اس کے لیے اللہ سے، اللہ رب العالمین سے اپنے نیک اولاد کے لیے دعا کریں، اللہ رب العالمین سے نیک اولاد مانگیں بار بار۔ جو دعائیں میں نے بیان کی ہے، رب هب لی من الصالحین، یا رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ ساری دعائیں نیک اولاد مانگنے کی۔ تو یہ دوسرا اصول۔ اور تیسرا اصول کیا ہے کہ جب اولاد سمجھنے کے لائق ہو جائے، سمجھ بوجھ کے لائق ہو جائے تو اس کو قرآن حدیث کی باتیں بتائیں، اس کے سامنے واضح نصیحت کریں، سمجھائیں۔ اور آخری اصول، چوتھا اصول یہ ہے کہ اس کے حق میں اور اپنے حق میں، اس کے حق میں دعائیں اللہ سے کرے کہ اللہ رب ہم کو بھی اور ہماری اولاد کو بھی غلط کاموں سے، فاسد کاموں سے، شرک کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرما، اور ہمیں سب کو نیک اعمال، اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔